ڈاکٹر صاحب اب دیکھیں کیونکہ حالات کی بات ہے نا, پچھلے 2017-18 میں جو کچھ ہو رہا تھا, 18 کے بعد سکون نہیں آیا پاکستان میں, دھرنے ہو رہے ہیں, جلسے ہو رہے ہیں. اگر لیول پلئنگ فیلڈ یا فری فیئر الیکشن نہیں ہوا تو کیا نتائج مانیں گے؟ اور کیا بنیاد ہوگی فری اینڈ فیئر الیکشن کی آپ کے لیے کہ یہ الیکشن فری ہے؟ دیکھیے اس وقت تو امپورٹنٹ چیز یہ کہ الیکشن کا ڈیٹ اناؤنس ہو جائے اور الیکشنز کے آپ کو پتہ چل جائے کہ الیکشنز ہوں گے, کیونکہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ شاید 10 سال بعد بھی ہوں گے نا, تو ہوں گے جو بھی نا, تو پھر 10 سال بعد پھر وہی والی بات ہے نا, وہ تو پھر 10 سال. لیکن دیکھیں افسوس کی بات یہ ہے, آئی جسٹ امیجن 1985 سے لے کے آج تک ایک پولیٹیکل پارٹی میں وہی فائنانس منسٹر ہے, وہی پرائم منسٹر ہے, ان کے پاس ایوولوشن ہی نہیں ہے, مطلب ایوولوشنری پروسیس پہ ان کا ہے ہی نہیں, وہی پرانے وہی گھسے پھرتے. اچھا فائنانس منسٹر بھی وہ جس کو 1997 میں آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ انہوں نے سارے فگر غلط کیے, اور بزنس ریکارڈر میں 2016-17 میں بزنس ریکارڈر نے کہا تھا کہ انہوں نے آئی ایم ایف سے ڈیل کرنے کے لیے اپنے سارے فگرز فاج کیے جسٹ ٹو برج دیٹ گیپ, فائنانس گیپ کرنے کے لیے. تو یہ تو وہ لوگ, تو ابھی بھی ہول تھا, ابھی وہ خبر میں خیال ہے شہباز رانا کی تھی شاید, بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اس میں بھی ہے اب دیر از اے ہول $5 بلین کا شاید, بہت زیادہ. اچھا ان کے اپنے ہی لوگوں نے جب یہ گئے تھے تو اسی وقت بھی وہ کون ہے, انہوں نے کہا تھا کہ یہ جب گئے تھے, انہوں نے 2018 میں کہا تھا کہ یہ جب گئے ہیں انہوں نے کیا کیا تھا, انہوں نے جو پیسے نکالے ہوئے تھے نا سسٹم سے, وہ ان لوگوں نے ایسی جگہوں پہ اس کی فگرز کی تھی کہ جو کہ آپ کے مطلب جو قرضے لیے تھے کہ وہ ریفلیکٹ نہیں ہوتے تھے آپ کے بجٹ میں, تو اس لحاظ سے آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ آپ کا ایکچوئل بجٹ کتنا لاس ہے. تو وہ ساری چیزیں ہیں, تو فگرز کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے. لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ ایسا کیا نیا آئے گا, میں کنڈی صاحب سے ہی پوچھتا ہوں کوئکلی سر, ختم کر. دیکھیں جی, میرا نہیں خیال کہ اگر یہ لوگ آئے تو یہ لوگ کچھ نیا لے کر آئیں گے. یہ وہی آئنسٹائن کا فارمولا ہے کہ ایک غلط کام کرنے کو بار بار کرنے سے اس کا نتیجہ صحیح نہیں نکلے گا. اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس ملک کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو فار ون سیک ایک دفعہ ہم یہ بھی ٹرائی کر لیں, وہ نہیں تھا کہ کبھی چوہیا کو بھی بدل لو, ایک دفعہ یہ کر لو کہ آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کروا لو اور دیکھ لو ایک دفعہ کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے سے کیا ہوتا ہے. 2018 میں بھی کرا دینے تھے, لیکن چلے آج بینیفیشری آپ نے کرا لو نا. میں تو کہتا ہوں کہ اس وقت میں جو وہ بیٹھا تھا آر ٹی ایس سسٹم بیٹھا تھا, یہ کیسے آر ٹی ایس سسٹم تھا جو کہ بیٹھا تھا پی ٹی آئی کے لیے, لیکن اس کے رزلٹ کے بینیفیشری تھے جو خواجہ آصف تھے, اس کے رزلٹ کے بینیفیشری تھے وہ رانا ثناء اللہ تھے, پی ٹی آئی والے تو نہیں تھے. حکومت بن گئی. چلیں یہ بتائیں, ایسا کون سا نیا بندہ آ رہا ہے, کون آ کے کیا یہ سیاسی بیان بازی ہے کہ میاں صاحب آن گے اور اب دیکھو بھکاری بن جاتے ہیں تو پھر میاں صاحب کی یاد آ جاتی ہے؟ یہ دیکھیں, میں کچھ چیزیں ڈاکٹر صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے. اگر عوام چاہتی ہے کہ وہ جس پارٹی کو بھی ووٹ کرتی ہے, ان کی پارٹی کو کرتی ہے, ایم اے کرتی ہے, جی ڈی یو کرتی ہے, نو کرتی ہے, ان کو حکومت کرنے دیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد اگر آپ اس قسم کا جو ابھی چیزیں چل رہی ہیں نا, میں وہ کہتا ہوں کہ یہ اگلی جو الیکشن ہوگا یا حکومت ہوگی وہ سال ڈیڑھ بھی نہیں چلے گی جس طریقے سے جو. اور آپ کہہ رہے ہیں کیا نئی چیز ہوگی, پرانے گانوں کو ریمکس کیا جاتا ہے نا, وہ ریمکس کر کے اور پھر وہ کوئی ایڈوانس پرانی بوتلیں بھی بھری جاتی ہیں, کیا کہتے ہیں اس کی مثال کیا؟ نہیں وہ دیکھیں ریمکس گانے تو ہوتے ہیں نا کہ ریمکس گانے آ جاتے ہیں اور پھر وہ جو ہے نا وہ شروع ہو جاتے ہیں. جیسا کیا کہا ہے تو اس میں دیکھیں یہ چیزیں جو ہے نا, اب پرابلم یہ دیکھیں جب تک آپ الیکشن نہیں کرائیں گے, اس وقت دیکھیں لوگوں کی اویئرنیس آپ کی اس وقت سب سے زیادہ آپ کی 60% سے پلس ہے آپ کی یوتھ ہے, وہ اس چیزوں کو نہیں مانتی, یہ ڈرامے بازیاں نہیں مانتی ہیں. آپ الیکشن کرائیں, الیکشن میں اگر وہ کسی بھی جماعت کو ووٹ کرتی ہے اور اگر وہ آتے ہیں وہ چیز چلے گی نہیں چلے گی تو یہ تجربہ. یوتھ تو عمران خان کے ساتھ رانا صاحب کہتے ہیں کوئی جادو کیا ہے عمران خان نے یوتھ میں, راجہ ریاض صاحب کہتے ہیں یار دیکھیں اگر ان کو پی ٹی آئی کو اگر وہ ووٹ کرتی ہے تو کرنے دیں. آپ پولیٹیکل پروسیس یہ تو نہیں ہو سکتا. نہیں دیکھیں ارے کیا بات کر رہے ہیں, اچھا میری بات بندہ اندر پایا انہوں سزا دیتی ہے, پارٹی تم الیکشن ہی لڑنے دینا, تم ووٹ کرنے آسانی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک نیا بیانیہ آیا تھا چند سال پہلے خیبر پختونخوا میں, خاص کر خیبر پختونخوا میں تھا گڈ اور بیڈ کا. ہم تو یہ کہتے ہیں گڈ, یہ گڈ ہے نا, 19 مئی والے بیڈ ہیں, تو
تو گڈ کے ساتھ تو بات چیت ہو سکتی ہے پولیٹیکل پارٹی سے مئی جی تو 10 دن اگے چلے گئے 9 مئی آپ نے 19 کہہ دیا. سوری 9 مئی والے جو ہیں وہ مطلب ہے کہ جو اگر جن کو کورٹ اجازت نہیں دے گی تو وہ تو نہیں لڑ سکتے, لیکن جو گڈ ہے ان کو کیا, ان کی کیا مطلب ہے کہ اب تو میرا خیال ہے پچھلے انٹرویو کے بعد اب تو حلف آنے شروع ہو گئے ہیں کہ میں قرآن کو اٹھا کے حلف لیتا ہوں کہ ہمیں کبھی اس نے یہ نہیں کہا. دیکھیں یہ اس چیز سے میں اگری نہیں کرتا کیونکہ ہمیشہ جھوٹے بندے ہی حلف لیتے ہیں. میں کیوں حلف لوں؟ آپ مجھے بولیں اس بات, میں بھی آپ بولوں گی نہیں آپ یہ چیز نہیں آپ مجھے حلف لے کے دیں. یہ حلف اچھا سچے بندے حلف نہیں دیتے. نہیں میں کہتا ہوں اس حلف کی کیا ضرورت یہ ہے؟ میں پہلی دفعہ پاکستان میں سن, نہیں پہلی دفعہ نہیں سن رہا, پہلے بھی سن چکا. لوگ قرآن کیا ضرورت پڑ گئی اس چیز کی؟ ایک بیانیہ ہے نا, اس بیانیے کو وہ کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں. اس سے زیادہ کوئی کیا کرے گا مسلمان جو قرآن اٹھا کے. دیکھیں جب پی ٹی اے کا چیئرمین کھڑا تھا ہائی کورٹ میں, اس نے کہا مجھے سپریم کورٹ میں کہا مجھے گرفتار کرو گے تو یہ ریئیکشن آئے گا. ہائی کورٹ میں کھڑا تھا تو اس نے کیا اسٹیٹمنٹ دی؟ رد عمل میں اور حکم دینے کی فرق کی ٹھیک ہے. بات. اچھا پھر اس کے بعد کس نے جا کر کہا کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے؟ اب یہ تو ڈاکٹر صاحب ابھی آئے نا, اس سے پہلے جو پرانے ہیں تو نہیں ٹاک شوز میں کہہ رہا ہوں, ٹاک شوز میں پرانے وہ بھی مجھے پتا ہے بہت پرانے ہیں, لیکن جو ان کی حکومت میں ٹاک شوز میں یہاں پر بیٹھے ہوتے تھے اور چھلانگے لگاتے تھے وہ کیا کرتے تھے اس وقت؟ ہم سیاسی لوگوں نے دیکھیں, ہم سیاسی لوگوں کا بھی بہت بڑا قصور ہے. جب قصور سیاسی لوگوں کا اس لیے ہے میں اپنا مستقبل آپ کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے, اب پرابلم یہ ہے کہ جب آپ کا کام ہے مجھے جب ہم حکومت میں آتے ہیں نا, جب ہم حکومت میں آتے ہیں ہم کہتے ہیں یار بالکل سب چیز ہم ایک پیج پہ سب کچھ ٹھیک ہے. جب ہم پوزیشن میں جاتے ہیں پھر کہتے ہیں فلاں موڑ پہ اس نے مجھے یہ کیا تھا. سرکاری افسر جب ریٹائر ہوتا ہے ایکسٹینشن نہیں ملتی تو سچ بولنا شروع کر دیتا ہے, اور ہم جب پوزیشن میں جاتے ہیں پھر سچ بولنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہمارا قصور ہے. یہ دونوں چیزیں ٹھیک ہو جائیں پاکستان ٹھیک ہو جائے گا.